دعائیں نہیں قبول ہو رہی, ہمیں رزق نہیں مل رہا, ہمیں فلاں چیز نہیں مل رہی, ہمیں فلاں نعمت نہیں مل رہی. اور وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں کوئی نعمت ہی نہ ملی ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے عذاب الہی سے بچنے کے لیے سب سے بہتر عمل اگر کوئی ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, آپ ہمیں جہاد کی بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں, جہاد کا بہت زیادہ حکم دیتے ہیں, ہم گویا محسوس کرتے ہیں جہاد کو اسلام کا 6واں رکن ہے, کیا ذکر اللہ جہاد سے بھی بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم کہتے ہیں ہاں جہاد سے بھی بہتر ہے, اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ لڑتے لڑتے تمہاری تلوار ٹوٹ جائے. اس سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے کہ جس کا ہتھیار میدان جنگ میں کافروں کی گردن کاٹتے کاٹتے ٹوٹ جائے. حدیث میں آتا ہے ذکر اللہ کرنے والا اس سے بڑی عبادت کو سر انجام دے رہا ہے. اور اسی طرح ترغیب کی حدیث میں معراج شریف کا جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نور میں ایک شخص کو قید پایا. قید سے مراد اس کے اوپر رحمتوں کا نزول تھا. عرش الہی کے نور کے نیچے نبی کریم حیران ہوئے, پوچھا کیا کوئی نبی ہے, کیا کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں, ذکر اللہ کرنے والا ہے جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور جس نے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اٹھ بھی نہ کیا. یہ بات, یہ درجہ, یہ ذکر کے تمام انعامات جو آپ نے سنے کس کے لیے ہیں؟ جو ایسے لوگوں کے سامنے ذکر کرے جو اللہ رب العزت کا ذکر سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک درجہ اور بھی ہے, اور وہ درجہ کیا ہے؟ غافلوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. غافلوں سے مراد کیا ہے؟ غافلوں سے مراد یہ ہے ہماری کوئی محفل ہے, 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں کچھ اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہیں. ایسی مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ حدیث میں پہلی حدیث سنیے, حدیث میں آتا ہے ہر وہ مجلس جس میں اللہ رب العزت کا تذکرہ نہ کیا ہوگا قیامت کے دن ندامت اور حسرت کے لیے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اس مجلس پہ ندامت اور حسرت ہوگی. لیکن غافل کی مجلس میں پھر کوئی شخص ہے اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے جو اللہ رب العزت سے دور ہیں, ان کے سامنے اللہ کی بات کو رکھتا ہے, اپنے دوستوں کے سامنے اللہ رب العزت کی بات کو رکھتا ہے, اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافلوں میں ذکر کرنے والا اندھیری رات میں چراغ جلانے والے کی طرح ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ غافلوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا بھگوڑوں میں جہاد کرنے والا ہے. بگوڑوں میں جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بگوڑوں میں جہاد کرنے کا مفسرین نے یہ محدثین نے یہ ترجمہ کیا کہ جب میدان جنگ بپا ہو جائے اور جہاد کا مارکا تیز ہو جائے اور کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور اتنی چڑھائی کرے کہ ان میں سے مسلمانوں کا ایک گروہ ڈر کے بھاگ جائے, ایسے حالت میں دوسرا گروہ آگے بڑھے اور ان کو اللہ رب العزت کی خاطر ان سے جہاد کرے. تو غافلوں میں ذکر الہی کرنے والا کیسا ہے؟ بھگوڑوں میں جہاد کرنے والا ہے. اور ان تمام اجر و ثواب سے بڑھ کر جو اجر و ثواب حدیث میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ جو شخص غافلوں کے اندر اللہ رب العزت کی یاد کی شمع جلاتا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا صرف اس نیکی کے بدلے میں. جو غافلوں کے سامنے اللہ رب العزت کی یاد کا دیا روشن کرتا ہے, کیا اجر و ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کو اور ہم کو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں کتنی مخلوقات آئیں. آج اگر غور کریں زمین کے اوپر 5 ارب انسان ہیں, کتنے ارب چڑیاں ہیں, کتنے ارب مچھر مکھی وغیرہ, ان کی تعداد ارب خربوں میں ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب سے دنیا بنی قیامت تک جتنی بھی مخلوقات کی تعداد ہے, اگر اس شخص کے گناہ ان مخلوقات سے بھی زیادہ
اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ اور ذکر کے حوالے سے ایک اور حدیث رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مختلف جگہ سے دنیا میں اکٹھے ہوئے، اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں مختلف جگہوں سے آئے اور مختلف خاندانوں سے اکٹھے ہوئے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے آئیں، مختلف خاندانوں سے آئیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن، حشر کے دن ہی موتیوں کے بنے ہوئے ممبر ہوں گے، اور یہ ایسے ممبر ہوں گے جن کو دیکھ کے لوگ رش کریں گے۔ ان کے اوپر کون لوگ بیٹھیں گے؟ وہ لوگ جو مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے آئے، کس لیے؟ خالص اللہ رب العزت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ کیا یہ انعامات تھوڑے ہیں؟ اور آپ کی توجہ چند اہم اذکار کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ سب سے بہتر جو ذکر ہے، سب سے افضل جو ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے اور میں نے سب بیٹھے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جس نے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، ہوتا کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش عظیم تک جا پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ کی حدیث، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک دن غمگین پھر رہے تھے، حضرت عمر نے ان کو غمگین دیکھا، دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگے ازراہ مذاق کے شاید ان کا دل اس بات سے بہل جائے، کہنے لگے طلحہ کہ ابو بکر کی خلافت پر پریشان ہو، کہ ابو بکر کی خلافت نے تمہیں غمگین کر دیا ہے؟ حضرت طلحہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہرگز نہیں، بلکہ مجھے ایک چیز بے چین کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا طلحہ میں تجھے ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا جو موت کے غم کو دور کر دے اور جو چہرے کو روشن کر دے۔ لوگوں، موت کے غم کا پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کا جتنا بھی نیک ترین آدمی ہو یا بدترین آدمی ہو، دونوں کی مثال لے لیجیے۔ نیک آدمی بھی جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے اس کو انتہائی بڑا غم لگتا ہے۔ کس چیز کا؟ اپنے بہن بھائیوں سے جدائی کا، اپنے ماں باپ سے جدائی کا، اپنے بیوی بچوں سے جدائی کا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج کے بعد رابطہ ختم، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ اور کافر آدمی کا کیا کہنا؟ میں آپ کے سامنے ایک اور بات آئی ہے، چلتے تو بتا دیتا ہوں۔ دنیا کا جتنا مرضی بڑا گناہگار شخص ہو، جس وقت موت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، موت کا پردہ، موت کی بیماری نہیں، بیماری میں بھی کئی بڑے سرکش ہوتے ہیں، جب موت کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو خدا کی قسم ہر کافر، ہر گناہگار، ہر فاجر اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یقول یا لیتنی کنت ترابا، جب موت کا پردہ اٹھ جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ اے کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا۔ کیا کہتا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اوہو جو زندگی شروع ہونے والی ہے، کاش اس کے لیے محنت کر لی ہوتی، کاش اس کے لیے کچھ اعمال کر لیے ہوتے۔ بد سے بد شخص موت کی تلخیوں میں ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ فرعون کے اوپر جب موت آئی اس نے بھی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب سے۔ اللہ کیا کہتا ہے اس وقت؟ الآن وقد عصیت، 60 برس کی زندگی، 40 برس کی زندگی، 30 برس کی زندگی گزر گئی، آج ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لوگوں، خدا کی قسم صرف موت کی تیاری کرنی چاہیے، صرف موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کا وتیرہ کیا تھا؟ موضوع سے مختلف ہے لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ صحابہ کا وتیرہ کیا تھا؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم کس طرح نیکیاں کریں، ہمارا دل نہیں لگتا۔ صحابہ نے ایک ٹریننگ کورس دیا ہے مسلمانوں کو، کیا؟ ہر روز یہ سمجھ کے نیکی کرو کہ آج زندگی کا آخری دن ہے،
انسان کو پتہ لگ جاتا ہے نا، بیمار بھی ہو جائے کہ اب میرا اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت قریب ہے، تب انسان لامحالہ طور پہ کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے کہ نیک اعمال کرے۔ تو لوگوں، ہر روز اگر تم یہ سمجھو گے کہ آج کا دن زندگی کا آخری دن ہے تو اس دن بہت زیادہ عبادت کرو گے۔ اور لوگوں، موت کا دن بھی تو ویسا ہی دن ہوگا۔ تم میں سے کون ہے جو یہ گارنٹی دیتا ہے میں ایک ہفتہ زندہ رہوں گا؟ کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کرتے میں نے نہیں مرنا، کوئی ایک شخص کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے میں نے ایک ہفتہ زندہ رہنا ہے، میں نے ایک مہینہ زندہ رہنا ہے؟ ہمارے اسی مرکز کا نمازی، میرا بہت قریبی دوست، میرے ساتھ جمعے میں موجود تھا، ہفتے کی رات کو آگ لگی، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت بلال کے گناہوں کو معاف کرے۔ نوجوان تھا، بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جمعے کے دن، ہفتے کو آگ لگا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے میں نے زندہ رہنا؟ جو شخص اس طرح دنیا میں تیاری کرتا ہے، ان پھر دنیا کا انا کا غریب، اور دنیا میں ایسے رہ جیسے اجنبی ہے، یہاں پہ مال و دولت اور محلات نہ بنا، کاننا کا غریب، اس دنیا سے ایسے گزر جا جیسے یہ دنیا اجنبی ہے۔ لوگوں، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، اور خدا کی قسم زندگی کا جو پہلا دن ہے، صرف اس دن کو گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نیکیوں کی ضرورت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ آج تو ماں باپ کا احترام کرتے ہو، آج تو بھائی کے دل میں بھائی کی محبت ہے، آج تو میاں بیوی پیار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ۔ بھائی خدا کی قسم بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، خامد بیوی اور بیوی خامد کو نہیں پہچانے گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ جس دن حلق کے اندر دل اچھل کے آ جائیں گے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ پہلا ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس میں جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کہ کس لیے جہنم میں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو ہم دنیا میں نمازیں ہی نہیں سے پڑھتے۔ اور کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ ہو جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی جلد جل جائے گی دوسری جلد چڑھا دی جائے گی تو کیا کریں گے؟ تنگ آ جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت صرف ایک دن، صرف ایک گھنٹے کے لیے عذاب کو ٹال دے، صرف ایک گھنٹے کے لیے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا دنیا میں آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اور اگر ہم سننے والے ہوتے، اگر ہم عقل والے ہوتے تو آج جہنم میں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہو، ایک گھنٹے کی بات کرتے ہو، ایک لمحہ بھی عذاب کم نہیں ہوگا۔ اللہ مستعان، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ پھر کیا کہیں گے؟ تنگ آ جائیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اے مالک، اے جہنم کے دروغے، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہمارا قضیہ حساب کر دیا جائے، ہمیں جتنا عذاب دینا ہے دے کے ختم کر دیا جائے، ہمارے لیے زندگی چھین دی جائے۔ اس وقت جہنمیوں کو جہنم کے کناروں پر بلا کر موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا قالوا انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک کلمہ ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں نبی کریم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ایک کلمے کا کہ جو موت کے غم کو دور کرتا ہے اور چہرے کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کلمے کا پتہ ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں بتائیے کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جو موت کی بیماری میں اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہے، اس کو موت کا غم نہیں آتا۔ اور یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو جن 2 کلمات کی وصیت کر کے گئے، ان میں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اور وصیت کے الفاظ سنیے